جسٹس کی ایتھکس ہوتی ہے, ہر چیز کے پیچھے ایتھکس ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, وقت کی تخلیق بھی ایتھکس کی فاؤنڈیشن کے اوپر, گراؤنڈ کے اوپر بلڈ ہوتی ہے. اس لیے یہ اس وقت کی تخلیق ہے, یہ اس وقت کی چیز ہے ایتھکس. اس سنت کا نام ہے جو سنت رب کی سنت. یعنی حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کا گلا کاٹ دیتے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, بڑی انیتھیکل حرکت کی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں چلو سفر ختم کرو, بس یہ تم نے تیسری غلطی کر. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ریلیجس مورالٹی نبی کے سسٹم میں انکلکیٹ کی جا رہی ہے کہ ادھر ایتھکس کی بات نہیں کرنی. ریلیجن کی ایتھکس کیا کہتی ہیں, کمانڈمنٹ پہ سرنڈر ہے کہ جس شخص میں یہ اصول پرستی آ جاتی ہے, یہ ایتھکس اور یہ سارے حساب کتاب کے معاملات جو ہے وہ لاز پر بیسڈ پرنسپل اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, اس کے اندر پائٹی آ جاتی ہے. پائٹی کس کو کہتے ہیں, بینگ پائس, نیک ہونا. اس کے وہ ایک نیک شخص بن جاتا ہے, وہ اس کے اندر پیورٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر کریڈیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر انٹیگریٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر آتھینٹسٹی آ جاتی ہے. یہ وہ الفاظ میں نے کیوں یوز کیے ہیں, کریڈیبلٹی, سگنیفیکنس آف ایتھکس. اب دیکھیں سگنیفیکنس آف ایتھکس کیا ہے. ایتھکس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ریلیجن کو ایبسٹریکٹلی ڈسکس کریں. ایک محقق کی, ایک تحقیق کرنے والے کی ایتھکس کیا کہتی ہیں کہ وہ بائس نہیں رکھے گا, کسی قسم کا پریجڈس نہیں رکھے گا, کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں رکھے گا. وہ بلا تفریق ہر چیز کو اپنے تجزیے کا, اپنی تحقیق کا حصہ بنائے گا. تحقیق کسے کہتے ہیں, حقیقت کی, حقائق کو کی تلاش, حقیقت کو آئیڈینٹیفائی کرنا, حقائق پر مبنی چیز کے اوپر فیصلہ مرتب کرنا. بلکہ فیصلہ بھی مرتب کرنا محقق کا کام نہیں ہوتا, محقق کا کام ہوتا ہے حقائق اکٹھے کرنا. جب حقائق اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کو میں نے بارہا ایک چیز بتائی ہے کہ اصلیت یعنی ریالٹی, حقائق یعنی فیکٹس, اور ٹروتھ یعنی سچ, یہ تین مختلف چیزیں. یہ آپ ہمارے افہام و تفہیم کے ویریس سیشنز میں دیکھ سکتے ہیں, جہاں ہبا نے اور ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ مل کے ڈسکس کیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کا پروسیس کیا ہو. فیکٹ کی, ایک یہودی کی اور ایک مسلمان کی اصلیت جھوٹ نہیں بولتی. اس کو وہی دکھ رہا ہوتا ہے جو وہ بول رہا ہوتا ہے. اس کو ضرورت نہیں, اپنے آپ سے تو کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا نا. اگر اپنا آپ کوئی چرچ میں لے گیا ہے جہاں آپ لوگوں کو آواز یا ویڈیو میں کہیں خلل محسوس ہو تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے, کیونکہ میں موبائل کے ڈیٹا پہ آ گیا, I'm having some internet issues. جہاں آپ اپنے آپ کو کسی چرچ میں لے گئے ہیں ایز اے کرسچن, یا کسی مسجد میں لے گئے ہیں, کسی ممبارگاہ میں لے گئے ہیں, کسی سینگاگ میں لے گئے ہیں, کہیں پہ مندر میں لے گئے ہیں, تو وہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. ایک ہندو اپنے آپ کو ہندو ہی تصور کر کے چل رہا ہوتا ہے, ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تصور کر کے چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی اصلیت ہوتی ہے. اب جب یہ سارے اپنے اپنے عبادت گاہوں میں موجود ہوتے ہیں تو ایبسٹریکٹلی ایک شخص دیکھتا ہے کہ یہ ہندو مندر میں کیوں جا رہا ہے, یہ مسلمان مسجد میں کیوں جا رہا ہے, یہ کرسچن جو ہے یہ چرچ میں کیوں جا رہا ہے, اور یہودی جو ہے سینگاگ میں کیوں جا رہا ہے. کیونکہ اس کی اصلیت اس کو بتا رہی ہے کہ اس کا یہ مذہب ہے اور وہ اسی کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. اب محقق کیا کرتا ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے کہ اس کا مذہب اس کو اس طرف کیوں لے کے جا رہا ہے, اس کا مذہب اس طرف کیوں لے کے جا رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو ایک دوسرے کے عبادت گاہوں میں نہیں لے کے جانے دیتے. وہ کون سے فلٹرز ہیں, وہ فلٹرز ہوتے ہیں ان کے عقائد کے فلٹرز, ان کے عقیدے کے فلٹرز. اب جب عقیدے کے فلٹر سے آپ کو چیز دیکھیں گے, جب میں ساحل ادیم کا ذکر کر رہا ہوں, ساحل ادیم ایک عقیدے کی لینس سے آپ لوگوں کو, اسلام کی لینس سے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینس سے فطرت کو ڈیفائن کرتے ہیں, فطرہ کو ڈیفائن کرتے ہیں, رائٹ. اب ریلیجن کہتا ہے, میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ نے اس کو اپنے اندر اسیس کرنا. ریلیجن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. میں نے آپ سے لا کی ڈیفینیشن ڈسکس کیا, اس کو بھولنا نہیں ہے. میں نے آپ سے پرنسپل کی ڈسکشن کی ہے, ڈیفینیشن ڈسکس کی, اس کو بھولنا نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ لا آف نیچر جو ہے, قدرت کا قانون جو ہے, اس سے اوپر ابو دا لا اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا کریٹر ہے جو خالق ہے, وہ ابو دا لا ہے. وہ جب چاہے رول بینڈ کر دے, یا اس کو امینڈ کر دے, یا اس کو ریوائز کر دے, یا اس کو ایوالو کر دے. ہم کیونکہ اس کے تابع ہیں, اس قانون کے تابع ہیں جو قانون خالق نے تخلیق کر دیا قدرت کے قانون کے تحت, یا قدرت کے قانون کی ڈیفینیشن میں, بائی دا ڈیفینیشن آف دا law of nature, we are a product of the creator. We are bound by the command of the Lord, regardless of any law that God may bend on his command. Why? Because he is above the law. ٹھیک ہے, اب آپ نے سمجھنی ہے بات. اب اگر وہ اپنی ریولیوشن میں, اپنی کسی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, تو چاہے اس کلچر کی مورالٹی یا اس کلچر کے ایتھکس کہیں کہ یار چوری کی ہے, پکڑا گیا ہے, تو اس چور کی چوری واپس کر دو. تو آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر چیلنجنگ
the law of nature, the law of the Lord. آپ above the law of the Lord نہیں ہیں. آپ یہ رائٹ نہیں رکھتے کہ کسی ایتھیکل لا کو بریچ کریں یا بینڈ کریں. وہ کر سکتے ہیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, کمانڈ ہے, یہ کمانڈ پہ یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ ایتھکس فالو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہے. کمانڈ میں ریلیجس موریلٹی ڈسکس ہوتی ہے. ریلیجس موریلٹی کہتی ہے کہ اگر تم یہ ہاتھ نہیں کاٹو گے تو ترغیب نہیں آئے گی. ترغیب نہیں آئے گی تو ہر کوئی ایزی لے گا کہ یار چوری زیادہ سے زیادہ میری چوری واپس ہو جائے گی, میں بھی چوری کر لوں. تو ریلیجن کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر کمانڈمنٹ آف دا لارڈ کی انکلکیشن کا نام ہے. یہ ہم ریلیجن کے چیپٹر میں باقاعدہ ڈسکس کریں گے. دس از وائی آئی واز ٹرائنگ ٹو اسکپ اٹ بائی ٹیلنگ یو جسٹ ون اسمال فیکٹ آف ریلیجن کہ سوسائڈ بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے ریلیجن میں ان دا شیپ آف شہادت, اور ہائیسٹ ڈگری پہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ پرسپشن, وہ لینس جو ہے ریلیجن کی, وہ وہی دکھائے گی اور وہی اس کا درست ہے. آپ نے تحقیق کرتے ہوئے, آپ نے ڈیفینیشنز کو ایبزارب اور کمپریہینڈ کرتے ہوئے ابھی ریلیجن کو سائڈ پہ رکھنا ہے. ابھی ہم سفر شروع کر رہے ہیں. آپ نے اس سفر میں پہلے ڈیفینیشنز ایکوائر کرتے جانا ہے. جیسے ہی آپ ریلیجن کی کلاس میں بیٹھیں گے آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے جو ایتھکس کی کلاس میں ڈسکس ہو رہا ہے اور جو ریلیجن کی کلاس میں ڈسکس ہو رہا ہے یہ پیرالل چیزیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ضرور ہیں, انٹر لنکڈ ضرور ہیں, لیکن میری ڈیفینیشن چینج نہیں کرتے. یہ ایک سپرلیٹو فارم کو, اسی لا کی ڈیفینیشن کو سامنے لے کے آتے ہیں جو زریاب بھائی نے ہم سے ڈسکس کیا تھا کہ لا کریٹ کرنے والا کریٹر لا کو بینڈ کر دے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ابو دا لا ہے. لا کو انفورس کرنے والا چینج نہیں کر سکتا. لا کے افیکٹری یا لا کا بینیفیشری اس کو چینج نہیں کر سکتا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا موریلٹی جو ہے, ریلیجس موریلٹی ایک کانسٹنٹ ہے, تو ریلیجن کے زمرے میں وہ 100% کانسٹنٹ ہے. اس میں پھر ایتھکس ویریبل بن جاتے ہیں. یعنی حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کا گلا کاٹ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, بڑی انایتھیکل حرکت کی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں چلو سفر ختم کرو, بس یہ تم نے تیسری غلطی کر. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ریلیجس موریلٹی نبی کے سسٹم میں انکلکیٹ کی جا رہی ہے کہ ادھر ایتھکس کی بات نہیں کرنی. ریلیجن کی ایتھکس کیا کہتی ہیں, کمانڈمنٹ پہ سرنڈر. یہ ہم ریلیجن میں کھل کے ڈسکس کریں گے, آپ کے ساری کنفیوژنز کلیئر ہو جائیں گی. اس لیے ابھی آپ اس کو میرے کہنے پہ, بڑے بھائی سمجھ کے میرے کہنے پہ تھوڑا سا سلو چلیں. آپ کو وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اگلے سیشنز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کلیریفائی ہوتی جائیں گی, اور اتنی خوبصورت طریقے سے کلیریفائی ہوں گی کہ آپ کی یہ کنفیوژن ایگزسٹ نہیں کرے گی. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. لیکن ایک محقق کے رستے پہ چلنا ہے آپ نے اس سارے سفر میں. آپ نے کورس کانٹینٹ غور سے نہیں پڑھا, بڑا خطرناک کورس کانٹینٹ ہے. اس میں ریلیجن کے آگے جو پروجیکٹس ہیں اس میں آپ سے میں نے 20 صورتوں کی تفسیر پر لکھوانی ہے. Yes, but I want to clarify that. This is why I'm mentioning this before time. Because, mashallah, your minds are very quick and your belief system is, mashallah, there. So, achanak se aapke dimag mein questions aaye. It's a good thing, but I wanted to clarify that. آگے چلیں, سفر بڑا خوبصورت آئے گا. اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سننے اور سمجھنے کو ملے گی. آپ کے ڈاؤٹس, آپ کے کنفیوژن سب کلیئر ہوگی انشاءاللہ. جب تک کلیئر نہیں ہوگی ہم آگے نہیں چلیں گے. ڈونٹ وری. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ بھائی لاؤڈ اینڈ کلیئر. اوکے تھینک یو. اچھا, ایک بات اب ہم کوئکلی تھوڑا سی, اگر کوئی یہ آپ میری بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں جی, نوٹس دس تفسیر تھنگ, دیٹس اے گڈ تھنگ دیٹ یو نوٹس دیٹ, بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ایلیبوریٹ, کیونکہ میں آؤٹ لائن میں ایتھکس کو زیادہ ڈسکس کر رہا تھا. اچھا, اب دیکھیں ہم ڈسکس کر رہے تھے سگنیفیکینس آف ایتھکس. اب یہاں پہ آتی ہیں سگنیفیکینس آف ایتھکس. کیسے سگنیفیکینس آف ایتھکس کیا کرتی ہیں؟ سگنیفیکینس آف ایتھکس یہ ہیں کہ وہ آپ کے کیریکٹر کی, ایک پرسن کے, جب ہم کریچر کے ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, جب کریٹر کے ایتھکس میں تو وہ سپریم موسٹ, سپیریئر موسٹ, سب پرفیکشن ہم نے عطا کر دی ان کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے عقل و شعور نے کہہ دیا کہ اس سے سپیریئر ہستی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, کریٹر کی ذات. اب کریشن کی ایتھکس ہم نے ڈسکس کی کہ جو بھی پروسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ہمیں, یا بائبل کے تھرو, یا اپنے باقی ریولیشنز کے تھرو, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو ہم تک پہنچائی ہیں, وہ اپنے کریٹو پروسیس میں بھی اتنا ایتھیکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کہیں سے کوئی ایک رتی برابر چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, ایگزیکٹ پراپر پرپورشن کے اندر پلیس کرتے ہیں. وہ قرآن میں بارہا یہ بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور ہم ٹھیک حساب کرنے والے.
یہ سب سے خوبصورت کلیم ہے قرآن پاک کا کہ ہم ایتھکس اور جسٹس کو نہیں کہیں پہ انڈرمائن کریں گے یا نظر انداز کریں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہاری سوچ میں، تمہاری کمپریہنشن میں ہمارا حساب ہی نہ آئے، تو عقل کرو، فکر کرو، اس کتاب میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا حساب کتاب کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تمہارا حساب کتاب تو بڑا ہی آرڈنری ہے، ہمارے گاڈلی ڈیوائن حساب کتاب کے، ڈیوائن ایتھکس کے، ڈیوائن جسٹس کی ایتھکس کیا ہیں. جسٹس کی ایتھکس ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایتھکس ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، وقت کی تخلیق بھی ایتھکس کی فاؤنڈیشن کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر بلڈ ہوتی ہے. اس لیے یہ اس وقت کی تخلیق ہے، یہ اس وقت کی چیز ہے. ایتھکس اس سنت کا نام ہے جو سنت رب کی سنت ہے. ہم نے اس کو کمپریہنڈ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آگے آگے ڈسکس کرتے جائیں گے. اب سگنیفیکینس آف ایتھکس کیا ہے آف دا کریچر. کریچر کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ جس شخص میں یہ اصول پرستی آ جاتی ہے، یہ ایتھکس اور یہ سارے حساب کتاب کے معاملات جو ہے وہ لاز پر بیسڈ، پرنسپل اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پائٹی آ جاتی ہے. پائٹی کس کو کہتے ہیں؟ بینگ پائس، نیک ہونا. وہ ایک نیک شخص بن جاتا ہے. وہ اس کے اندر پیورٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر کریڈیبلٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر انٹیگریٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر آتھینٹسٹی آ جاتی ہے. اب یہ ہول الفاظ میں نے کیوں یوز کیے ہیں؟ کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نے، وہ ہم اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں نا، مصدقہ اطلاعات سے موصول ہوئی ہے خبر، یا مصدقہ شہادتیں بتا رہی ہیں کہ چاند نظر آ گیا، یعنی کریڈیبل سورس. اب کریڈیبل سورس کون سی ہوتی ہے؟ جو ایتھکس کی پرسونیفیکیشن ہوتی ہے. یعنی ایسے شخص نے کہا، چاہ دیکھو، جس نے کبھی ایسی انیتھیکل حرکت کی نہیں کہ وہ جھوٹ بول دے فور دا سیک آف سم انٹرسٹ. اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو اتنا پیور رکھا ہے، اتنا ایتھیکل رکھا ہے کہ اس سے آپ اس چیز کی توقع، کیلکولیٹر سے جیسے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ 2 + 2 = 5 کرے گا، اس طرح فلاں شخص اتنا صدق، اتنا صادق ہے، اتنا سچا ہے کہ اس سے جھوٹ کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی. جیسے 1 ہارس پاور کے انجن سے 2 ہارس پاور کی انرجی نہیں توقع رکھ سکتے ہم، کیونکہ وہ ڈیزائن دی اپ ٹو آپٹیمم 1 ہارس پاور کی انرجی ہے. اسی طرح ایک ایتھیکل انسان اپنی کریڈیبلٹی کو معاشرے میں، کریکٹر میں ایسے اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس نے کہہ دیا تو ہوگا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کی پریکٹس سے اپنے آپ کو ایک مصدقہ، ایک کریڈیبل سورس بنایا، اسٹیبلش کیا. رائٹ؟ تو یہ جو کریڈیبلٹی ہے، یہ آپ کی ایتھکس کے اوپر کی، ایتھکس کی ریفلیکشن ہوتی ہے معاشرے کی نظروں میں. آپ کی ایتھکس معاشرے کی زبان سے نکلتی ہیں. آپ کی ایتھکس آپ کی سراؤنڈنگز میں ریفلیکٹ کرتی ہیں آئینے کی طرح. اب آپ اس کو جب اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں ان تمام خواتین و حضرات پہ جو آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، چاہے آپ کی سطح پہ پائے جاتے ہیں، یا آپ کے بزرگوں کی سطح پہ پائے جاتے ہیں، یا آپ کے لیڈران کی صورت میں پائے جاتے ہیں، یا آپ کے علماء کی صورت میں پائے جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ایتھیکل ویلیوز کی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے دماغوں میں، آپ کی پرسیپشن میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے ان کے بارے میں، کامنٹس کے بارے میں، کہ اچھا یار یہ شخص ایتھیکل گراؤنڈ پہ بات کرتا ہے. تو اگر اس نے کوئی ایسی بھی چیز بول دی ہے جو ہماری کسی سوچ کے برخلاف ہے، تو ہمیں کانٹمپلیٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس پہ کہ او مائی گاڈ، ہی از سچ این ایتھیکل پرسن دیٹ ہز کریڈیبلٹی سپرسیڈس واٹ دی انٹیگریٹی آف دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو. ابھی میں نے کیا جملہ بولا ہے، خطرناک بات کی ہے میں نے، سمجھ نہیں آ